میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھڑیاں ہیں، لمحات ہیں، تو یہ رحمت کے فرشتے، نور کے فرشتے آقا کو سلامی دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ وہاں کی ہر گھڑی، ہر لمحہ سبحان اللہ۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت کی گھڑیاں تھی صبح 4:15 بجے، تو اللہ کے فضل سے میں اس وقت ریاض الجنہ کے اندر موجود تھا، نوافل ادا کر رہے تھے جنت کے باغ میں، اور آپ سب کی رضوائی کر رہا تھا کہ اللہ جیسے آج کی لمحے جہاں مجھے عطا فرمائے ہیں، ویسے لمحے میرے سب دوستوں کو، درس قرآن کے مردوں کو، خواتین کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، سب کو یہ لمحے اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر عطا فرمائے۔ تو پھر شام میں وہاں محفل میلاد میں شرکت کی دعوت تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں 12 ربیع الاول کی رات مدینہ شریف میں محفل میلاد، وہاں پر شریک ہوئے، وہاں پر علماء موجود تھے، مفتیان اعظام، مشائخ اعظام موجود تھے، جمع غفیر تھا، اور وہاں انہوں نے خطاب میرا رکھا ہوا تھا۔ 2 یا 3 شناخانوں نے نعت پڑھی، میرا خطاب ہوا درود و سلام اور سرکار کے موئے مبارک کی زیارت اور اختتام۔ میں نے کہا کتنا خوش وقت آج کا دن ہے کہ ہم پاکستان میں بھی آج کے دن اور شام میں سرکار کا میلاد مناتے تھے، قبل والدہ میں ہمیں یہاں پر اپنا میلاد کی محفل عطا فرما دی۔ وہاں کا سرور اپنا ہے، وہاں پر کوئی بندہ سو کر نہیں محفل میلاد میں شریک ہوتا، کیوں بھی حاجی ناصر ایسے ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہر طرف سے سبحان اللہ کی صدائیں آتی تھی، ماشاءاللہ کی گونج آتی تھی، نعروں کی صدائیں لگتی تھی، پتہ چلتا تھا کہ عاشق زندہ اور تابندہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ہونا بھی ایسے چاہیے تھا، سرکار کی محفل میں بندہ بیٹھا ہو تو سو کر نہیں، ہوشیار ہو کر بیٹھے، پتہ چلے کہ نبی کا دیوانہ بیٹھا ہے، پتہ چلے کہ آقا علیہ الصلوۃ و غلام بیٹھا ہوا ہے۔ اگر اس محفل میں آ کر بندہ سو گیا تو پھر سمجھو اس کی قسمت بھی سو گئی۔ تو دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اللہ کریم حکم الحاکمین ہم سب کو مدینہ طیبہ کی باد نصیب فرمائے۔ عزیز دوستو، رب کائنات نے 1,24,000 نبی پیدا فرمائے۔ کتنے نبی پیدا فرمائے؟ کتنے نبی؟ میں اس لیے آپ سے کہلوا رہا ہوں کہ جن کو جمعیاں آ رہی ہیں ان کی جمعیاں بھی رک جائیں۔ کتنے نبی پاک پیدا فرمائے؟ باہر والے بھی بولے کتنے نبی پیدا فرمائے؟ اور ہر نبی کو رب کائنات نے معجزات عطا کر کے بھیجا، کسی نبی کو بغیر معجزے کے رب نے نہیں بھیجا۔ لیکن تیرے اور میرے آقا کو جب مبعوث فرمایا تو رب نے کہا کہ محبوب معجزات دے کر نہیں بھیج رہا تجھے، آدم کو بھیجا تو معجزات دے کے بھیجا ہے، نوح کو بھیجا تو معجزات دے کے بھیجا ہے، ابراہیم کو بھیجا تو معجزات دے کے بھیجا ہے، اسماعیل کو بھیجا تو معجزات دے کے بھیجا ہے، موسیٰ کو بھیجا تو معجزات دے کے بھیجا ہے، عیسیٰ کو بھیجا تو معجزات دے کے بھیجا ہے، یوسف کو بھیجا تو معجزات دے کے بھیجا ہے۔ لیکن محبوبہ جب تیری باری آئی ہے تو میں نے معجزات دے کر نہیں تجھے معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ ہر نبی کو بڑی شان عطا فرمائی۔ کسی کا چہرہ دیکھ کر لوگ بھوک اور پیاس کو بھول جاتے تھے، کسی نبی کے ہاتھوں کے سے لوگ شفا پاتے تھے، کسی نبی کی برکت یہ ہوتی تھی کہ ان کے قدموں سے شفا پاتے تھے، کسی نبی کی دیر سے شفا پاتے تھے، کسی نبی کی دعا سے لوگ شفا پاتے تھے۔ لیکن میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے مٹی کو ہاتھ لگایا تو مٹی شفا بن گئی، لعاب دہن پانی میں ڈالا تو لعاب دہن شفا بن گیا۔ کملی والے نے اگر
کو ہاتھ لگایا تو مریض کو شفا مل گئی. اللہ نے کہا کہ کسی کو ایک طرف سے شفا عطا کر کے بھیجا ہے, کسی کو دوسری طرف سے شفا عطا کر کے بھیجا ہے. لیکن محبوبہ تیری شان یہ ہے, تیرا دیکھنا بھی شفا ہے, تیرا بولنا بھی شفا ہے, تیرا مسکراہٹ بھی شفا ہے. اور رب ذوالجلال نے آجاوے سے بگی آجاوے اور رب کائنات نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے عظیم معجزات عطا کر کے بھیجے. عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنا کے بھیجا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ بنا کے بھیجا ہے. شان کیا ہے آپ کی؟ آپ اپنے بغل سے ہاتھ نکالتے تو ہاتھ چمکتا دمکتا باہر آتا تھا. شان کیا ہے آپ کی؟ کوڑی کے مریض پر ہاتھ پھیرتے تھے, اللہ اس مریض کو شفا عطا فرما دیتا تھا. شان کیا ہے آپ کی؟ برس کے مریض کو دیکھتے تھے, اللہ برس کے مریض کو شفا عطا فرما دیتا تھا. شان کیا ہے آپ کی؟ مردے کی طرف توجہ فرماتے, رب مردوں کو بھی زندہ فرما دیتا تھا. لیکن رب نے کیا کہا؟ رب نے کہا استخلق من الطیر کہیۃ الطیر فتنفخ فیہ. اللہ نے فرمایا کہ جب عیسیٰ آپ نے کسی اندھے کو دیکھا, مادرزاد اندھے کو دیکھا, تو اس کے ہاتھ پر شفا, اس کے جسم پر چہرے پر ہاتھ پھیرا تو بے اذنی مجھ سے اجازت طلب کی, مجھ سے اجازت طلب کی. اگر آپ نے کوڑھی کے مریض کو ٹھیک کرنا چاہا, اس کے جسم پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے مجھ سے اجازت طلب کی. اگر کسی مردہ کو زندہ کرنا چاہا تو آپ نے اس کو زندہ کرنے سے پہلے بے اذنی میری اجازت طلب کی. پھر آپ نے اس کے اندر پھونک ماری, پھر اس کے اوپر دھم کیا, پھر اس کو آپ نے پھونک مار کر شفا پھونک ماری تو پہلے مجھ سے اجازت مانگی. پر میں ہر کام میں اے عیسیٰ جب آپ کام کرنے لگے, کوئی بھی کام کرنے لگے, پہلے اجازت طلب کی, پھر وہ کام کیا. لیکن جب میرے محبوب کی باری آئی, اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, میرا حبیب حق کے ساتھ ایسا آیا, بشارت دینے والا, ڈرانے والا بن کے آیا. داعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. جب دنیا میں آیا ساری اجازتیں لے کے آیا, ہم نے اجازت دے کے بھیجا. کہا محبوبہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا, اب وہ تیری مرضی ہے. سورج کو واپس بنا دینا, اب تیری مرضی ہے. مردے کو زندہ کر دینا, تیری مرضی ہے. پتھروں کو کلمہ پڑھا دینا, تیری مرضی ہے. سوکھی کھجوروں کو اگا دینا, یہ تیری مرضی ہے. میں کام نعرہ تکبیر, یا رسول اللہ سرکار کی آمد, مرحبا سردار کی آمد, مرحبا مدنی کی آمد, مرحبا. نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. عیسیٰ علیہ السلام ہر کام میں رب سے اجازت طلب کرتے ہیں, اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں. یا اللہ اجازت ہے مردے کو زندہ کر دوں, یا اللہ اجازت ہے کوڑھی کے مریض کو ٹھیک کر دوں, یا اللہ اجازت ہے مادرزاد اندھے کو بینائی عطا کر دوں. رب نے کہا عیسیٰ تجھے قدم قدم پر اجازت طلب کرنے کی ضرورت ہے, لیکن میرا یار ایسا ہے اشارہ کرتا جائے گا, میرا کرم ہوتا جائے گا. اشارہ ہوتا جائے گا, کرم. میں محبوب کسی کا چہرہ دیکھنے سے لوگوں کے بھوک اور پیاس مٹتی تھی. میرے محبوب کا تو جسم کا ایک ایک حصہ لوگوں کو تڑپا دیتا ہے, ایک ایک حصہ لوگوں کو. تو میں ایک حصہ تو دور کی بات ہے, میرے حبیب نے جب انگلی کا چہرہ دکھایا چاند کو, میرے محبوب نے انگلی کا چہرہ دکھایا, پورا چہرہ نہیں دکھایا. صرف قرآن کہتے ہیں اقتربت الساعة وانشق القمر. فرمایا محبوب نے جب انگلی کو بے حجاب کیا, انگلی کو کیا کیا؟ بے حجاب کیا. اور یہ واقعہ ہے مکہ المکرمہ کا. یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ جہاں پر ابو جہل موجود ہے, ابو لہب موجود ہے, عتبہ موجود ہے, شیبہ موجود ہے, مغیرہ موجود ہے, اور غار فاران کی چوٹی اس بات کی گواہ ہے. ظہر کی نماز کا وقت ہے. کس نماز کا وقت ہے؟ ظہر کی نماز کا وقت ہے. اب آپ سوچیں کہ ظہر کا وقت اور چاند سامنے ہو, یہ کیسے ممکن؟ قرۃ الوائزین قرۃ
جب حبیب یمنی آیا نا مالک یمن کا بادشاہ آیا اس نے کہا کہ زمین پر تو آپ پتھروں کو کلمہ پڑھا لیتے ہیں درختوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں پتھر پر قدم رکھے تو موت ہو جاتے ہیں آپ کی تعظیم کے لیے بیت اللہ کی دیواریں جھک جاتی ہیں ہم تب تسلیم کریں گے جب آسمان کا چاند آپ کے قدموں کو چوم کر آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے گا تو میرے رسول نے یہ نہیں کہا ٹھہر جاؤ رات ہونے دینا رات ہوگی تو پھر دیکھیں گے ٹھہر جاؤ چودھویں کی رات کا انتظار کرنا ٹھہر جاؤ اب وقت کا انتظار کرنا نبی نے یہ نہیں کہا کہ ٹھہر جانا رات ہوگی چاند آئے گا دیکھا جائے گا یا مجھے رب سے اجازت لینے دو ظہر کا وقت ہے دوپہر کا وقت ہے آقا فرماتے ہیں اچھا یہ بات ہے یہ بات ہے آؤ پھر میرے ساتھ چلو آؤ میرے ساتھ چلو شیر حرم کے اندر بھی آقا کر سکتے تھے لیکن میرے نبی نے کہا نہیں کوہ فاران کی چوٹی پر چلتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے مشرق میں مغرب شمال میں جنوب دیکھے کہ یہ وہ محبوب آیا ہے کہ کل کائنات رب کے سامنے سر رکوع ہو کر کہتی ہے مالکہ جیسے تیری مرضی ہے ویسے ہماری مرضی ہے لیکن یہ وہ محبوب کی ذات ہے کہ رب خود کہتا ہے محبوبہ جیسے تیری مرضی ہے ویسے میری مرضی ہے یا رسول اللہ مرحبا 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 یا علی یا غوث اعظم دستگیر تو رب کے حبیب نے حبیب یمن کو یہ نہیں کہا بادشاہ یمن کو یہ نہیں کہا ٹھہر جاؤ رات کا انتظار کرتے ہیں قرآن اور وائزین کے اندر میرے نبی اسی وقت چلے آپ نے اس کو پکڑا کوہ فاران کی چوٹی پہ آئے اور میرے نبی نے اشارہ کیا سورج غروب ہو گیا سورج غروب ہو گیا رات ہو گئی آسمان پر تارے چمک اٹھے تارے بھی اس جوش سے چمکے تاروں نے کہا پہلے ہم چمکتے تھے لوگوں کو راہ دکھانے کے لیے کیونکہ ستاروں کو رب نے بنایا ہے دریا میں سفر کرنے والوں کے لیے سمندر میں سفر کرنے والوں کے لیے جنگلوں میں سفر کرنے والوں کے لیے تاکہ رات کے وقت تاروں کی روشنی میں ان کو راستہ اور منزل دکھائی دے تاروں نے کہا پہلے لوگوں کو منزل دکھانے کے لیے طلوع ہوتے تھے آج ہم اللہ کے حبیب کا میلاد منانے کے لیے طلوع ہو رہے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد یا علی یا غوث اعظم دستگیر حدیث کے الفاظ ہیں دوپہر کے وقت میں سورج غروب ہو گیا رات ہو گئی تارے نکل آئے ادھر چاند جب نکلا تو بڑے جوہر سے نکلا چاند جب نکلا تو بڑے نازوں سے نکلا بڑے نخروں سے نکلا چاند سے ستاروں نے پوچھا آج بڑے ناز سے نکل رہے ہو آج بڑے نخرے سے نکل رہے ہو کہا چپ کر جاؤ تم براتی ہو آج میں دلہا بن کے آیا آج تم براتی ہو میں ساری برات تیار ہو کے آ جاتی ہے دلہا آخر میں آتا ہے اس کی چمک دھمک اس کا لباس اس کا انداز دیکھنے والا ہوتا ہے دور سے دیکھنے والا کہہ کے سمجھ جاتا ہے یہ ساری برات ہے یہ میرا دلہا کھڑا ہے اس رات جب چاند آیا تو پوری آفتاب کے ساتھ آیا ستاروں نے کہا اے چاند آج تیرے حسن بڑا باکمال ہے آج تیرا انداز جدا گانا ہے آج تیرے آنے کا انداز بھی پہلے سے مختلف ہے وجہ کیا ہے آج تجھے دیکھا نہیں آج آمینہ کے لال نے مجھے بلایا ہے آج آمینہ کے لال نے مجھے چاند کتنے مقدر سے آتا ہے محبوب کے سامنے اور جب امتی کو پیغام آتا ہے کہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں چل تجھ کو مدینے میں یہ حاجی جاوید اقبال بٹ صاحب بیٹھے یہ میرے ساتھ سفر مدینہ میں تھے یہ بھی میرے ساتھی ہیں ان سے پوچھیں وہاں کی کیفیات کیا ہوتی ہے کیا کیفیات وہاں تھکاوٹ ہوتی ہے دیوانہ مار چلتے ہیں مسجد نبی سے مسجد قباء کی طرف جا رہے ہیں قباء سے مسجد نبی کی طرف جا رہے ہیں حضرت سید امیر حمزہ کی طرف پیدل جا رہے ہیں کوئی تھکاوٹ کے آثار نہیں کیوں
سرکار بلاتے ہیں چل تجھ کو مدینے میں چاند آیا چمک دمک کے ساتھ اور قرآن نے یہی کہا اقتربت الساعۃ قیامت قریب آ گئی قیامت کی گھڑیاں قریب آ گئی قیامت تو آنی تھی نا دن میں جب رات ہو جائے دوپہر میں جب رات ہو جائے دوپہر کے وقت میں ستارے طلوع ہو جائے دوپہر کے وقت میں جب چاند آ جائے اور سورج اپنا مکھڑا چھپا جائے تو قیامت ہی ہے قرآن نے کہا اقتربت الساعۃ قیامت قریب آ گئی وانشق القمر کہ چاند کا کلیجہ پھٹ گیا چاند کا کلیجہ رات ہوئی چاند جب آیا اہل مکہ حیران ہے حبیب بن مالک حیران ہے اور اس نے دو شرطیں رکھی تھی اسے کہا ایک تو یہ چاند کو آپ قدموں میں بلائے اور دوسری میں نہیں بتاؤں گا وہ خود آپ کو نہیں فرمائیں گے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان کر آپ نے چاند کی طرف دیکھا میرے محبوب نے چاند کی طرف دیکھا میرے حبیب جس کی طرف دیکھتے ہوں گے ان کی مقدر کتنی سمجھ جاتی ہوگی میرے محبوب جن کی طرف دیکھتے ہوں گے ان کی مقدر کتنی سمجھ جاتی ہوگی میرے حبیب نے دیکھا دیکھنے کے بعد اپنی انگشتہائے مبارک ہوا میں لہرائی چاند کی طرف کی یوں چاند نے میرے محبوب کی انگلی کا نظارہ دیکھا انگشتہائے مبارک کا حسن دیکھا اور یوسف کے حسن کے ذکر کرنے والوں دنیا کے حسینوں جمیلوں کے حسن کے ذکر کرنے والوں چاند کتنا حسین ہے پوری دنیا کو اپنا حسن بانٹ رہا ہے لیکن جب حسن مصطفیٰ ایک انگلی میں اس نے دیکھا تو اس کا بھی کلیجہ پھٹ گیا اس کا بھی کلیجہ جبریل سے پوچھو اے جبریل بتا تو صحیح تو نے میرے مصطفیٰ کو بے حجاب دیکھا ہے تو نے میرے محبوب کو بے حجاب دیکھا ہے جو محبوب 72,000 پردوں میں دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے کبھی دیکھا ہے فرمایا دیکھنے لگا تھا مگر میری آنکھوں میں داغ نہ تھی کیونکہ میں تو سجدہ پر رہ گیا محبوب بے حجاب ہو کر لامکاں پہ چلے گئے خدا کی طرف سے اعلان ہوا جبریل حبیب وہ ہے جو مجھے بے حجاب دیکھے یا جسے میں بے حجاب دیکھوں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین محبوب کائنات آپ فرماتے ہیں میری سوئی گم ہو گئی رات میں بیٹھی تھی کپڑے سلائی کر رہی تھی سوئی گم ہو گئی میں تلاش کر رہی ہوں اندھیری کی وجہ سے سوئی مل نہیں رہی تو اما عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں محبوب تشریف لائے اور سرکار نے مجھے دیکھا کہ چارپائی کی طرف دیکھ رہی ہوں دائیں بائیں میں ہاتھ لگا رہی ہوں فرش پر آقا مسکرا کے کہتے ہیں عائشہ کیا تلاش کر رہی ہو اما عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں محبوب جب مسکرائے آپ کے دندان مبارک کے سامنے والے تو اس میں سپیس تھی فاصلہ تھا اس فاصلے سے ایسا نور آیا میرا کمرہ روشن ہو گیا سوئی مجھے وہاں سے مل گئی آپ کے دندان مبارک کا حسن اتنا ہے اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائے اما حلیمہ کی شان پر اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ میرے دروازے پر آئے کیا کہ حلیمہ پہلے تیرے گھر میں کبھی رات کو چراغ روشن نہیں ہوا تھا تیرے پاس تو تیل لینے کے لیے پیسے نہیں تھے اب تیرے گھر میں ساری رات دیا جلتا ہے ساری رات چراغ جلتا ہے اتنی روشنی ہے کہ ہماری گلیاں بھی روشن ہو جاتی ہیں ہمارے گھر بھی روشن ہو جاتے ہیں بنی سعد کا قبیلہ روشن ہو جاتا ہے اتنا تیل کہاں سے لائی ہو کیا کوئی کنواں تیل کا نکل آیا ہے اما حلیمہ فرماتی ہے نہیں جب سے بددعا کے مکھڑے والا آیا ہے رات کو جب ان کے چہرے سے کپڑا ہٹاتی ہوں پورا قبیلہ روشن ہو جاتا ہے پورا قبیلہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا کأحسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب رات کے وقت میں محبوب کا چہرہ دیکھا کہنے لگے کہ میں نے کسی چیز کو حسن مصطفیٰ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا ہے حسن مصطفیٰ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا ہے حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں احسن منک لم تر قط عینی
کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو فاران کی چوٹی پر ہے، میرے محبوب نبی نے اشارہ کیا، چاند کی طرف اشارہ کیا، تو آپ کی انگلی مبارک سے حجاب آپ نے ہٹایا۔ چاند نے انگلی مبارک کا جب حسن دیکھا، اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، محبوب کے قدموں کو چومتا ہوا زمین پر آتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب اللہ کی بارگاہ میں اس وقت عرض نہیں کرتے مالکہ تو اجازت دے، رب نے کہا محبوبہ جب تجھے بھیجا تھا اجازت دے کر بھیجا تھا، اجازت دے کر بھیجا تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ آج کی شان بنا کے بھیجا تھا۔ میرے جتنے خزانے ہیں رحمتوں کرم کے جود و عطا کے، مالکہ سب کا سب تمہیں عطا کر کے بھیجا ہے، سب کا سب تجھے عطا کر کے بھیجا ہے۔ اس لیے تو محبوب کی بارگاہ میں یہودی آتا ہے، یہودی آتا ہے، آگے کہتا ہے کلمہ تب پڑھوں گا جب وہ درخت چل کر آئے، آپ کے قدموں میں آ کر آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے۔ میرے نبی نے کہا اچھا جاؤ اس سے کہو، یہودی سے یہ نہیں کہا کہ ٹھہر جاؤ میں اللہ سے پوچھتا ہوں، اللہ کہے گا تو میں پھر کروں گا، نہیں، رب نے تو کہا کہ بیس نہیں، محبوب آپ کو عزت دے کے بھیجا ہے، آپ کی عزت آپ کے اختیار دے کے بھیجا ہے۔ یہودی نے کہا درخت آئے گا، محبوب نے کہا جاؤ درخت کے قریب جا کے کہو اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں، اللہ کے رسول تمہیں، یہودی قریب گیا درخت کو کہا اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں۔ یہ کہنا تھا درخت دوڑتا ہوا دائیں ہلا بائیں ہلا آگے ہلا بائیں پیچھے ہلا، جڑوں کو ہلاتا ہوا زمین سے اپنا تعلق توڑتا ہوا دوڑتا ہوا آیا۔ وہ یہودی کہتا ہے میں حیران تھا کہ درخت بھی رقص کر رہا ہے تو درخت کے پتے پتے سے آواز آ رہی تھی، تمہیں کیا خبر کہ مجھے کس نے بلایا ہے، تمہیں کیا خبر کہ مجھے کس نے بلایا ہے۔ آج امتی کو جب محبوب مدینے بلاتے ہیں امتی کو خبر ہی نہیں اس کی شان کیا ہو جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس گھر کا مسافر بننے جا رہا ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ کس کے روبرو حاضر ہونے جا رہا ہے۔ اس کو خبر ہو جائے وہاں پر سونا بھول جائے، وہاں لیٹنا بھول جائے، ہنسنا بھول جائے اور ہر لمحہ محبوب کے روبرو رہنا شروع کر دے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، چاند بڑے ٹکڑے ہو کر زمین پہ آیا، پھر سرکار نے اشارہ کیا واپس چلا گیا۔ حبیب بن مالک یمنی، یمن کے بادشاہ کو آقا فرماتے جا گھر چلا جا، اس نے کہا میری جو دوسری خواہش تھی، فرمایا تو گھر چلا جا تیری خواہش دوسری پوری ہو گئی۔ جب وہ مالک یمن کا بادشاہ حبیب یمنی گھر پہنچتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اس کی بیٹی دروازہ کھولتی ہے جو ہاتھوں سے اپاہج تھی، پاؤں سے معذور تھی، آنکھوں سے نابینا تھی۔ وہ دیکھ کر حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ تو اپاہج تھی، معذور تھی، نابینا تھی، پھر یہ تیری صحت خراب کی اور آنکھوں کی بینائی واپس کیسے آئی؟ کہا ابا جس محبوب سے کہہ کے آئے ہو انہی نے کرم فرمایا ہے، دیدار بھی کروایا ہے، کلمہ بھی پڑھایا ہے۔ بات یہ ہے رب نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا کہ باقی نبی ہر ایک کام پر اللہ سے اذن مانگتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی نا، کہنے لگے اللہ کے نبی اللہ سے دعا کی تھی اللہ میں جنت سے دسترخوان عطا فرما دے، جنت کی نعمتیں عطا فرما دے۔ میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ رب کائنات کی بارگاہ میں عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو رب کائنات نے پھر دسترخوان نازل فرمایا۔ سورہ مائدہ پوری دسترخوان کی صفت و ثنا میں ہے، دسترخوان نازل فرمایا۔ عیسیٰ سے یا اللہ میری قوم مانگ رہی ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے مسجد نبوی، کس منبر پر؟ ریاض الجنہ کے اندر یہ منبر موجود ہے، اس منبر پر کملی والے جلوہ فرما ہے۔ میرے نبی ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں، پھر ہاتھ نیچے لے آتے ہیں، پھر بڑھاتے ہیں، پھر ہاتھ نیچے لے آتے ہیں، 3 مرتبہ بڑھایا ہاتھ نیچے لے آئے۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج عجب نظارہ دیکھا ہے، تو میں جب ہاتھ بڑھاتا تھا تو جنت کی انگوروں کے خوشے میں میرا ہاتھ چلا جاتا، دل کیا کہ میں یہ انگوروں کے گچھے توڑوں اور میں تمہیں کھلاؤں، لیکن میں نے کہا نہیں یا ربا یہ گچھے ادھار رہے،
میری امت یہاں پر آ کر اور یقین جانیے جہاں جس کا ادھار چھوڑا ہے نا اللہ وہاں پر لے جاتا ہے، اللہ وہاں پر۔ میں جب بھی مدینہ شریف سے واپس آتا ہوں نا پاکستان کی طرف تو کوئی نہ کوئی ایسی دوست کوئی نہ کوئی ایسی چیز وہاں ادھار چھوڑ آتا ہوں، ادھار چھوڑا تو سب کسی نے کہہ دیا کہ کھانا آپ کو میری طرف ہے، اسے کہہ دیا یار ادھار رہ گیا پھر کھائیں گے، کسی نے کہہ دیا چائے آج میرے ساتھ پئیں یار ادھار رہ گیا پھر پئیں گے، اور یقین جانے جب میں واپس آتا ہوں تو کمرے والے پھر انتظام فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ادھار بڑی چیز ہے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو قرض دار ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے، لیکن جان بوجھ کے بندہ قرضہ ہی نہ بڑھیا رہے کہ میں تو قرضہ لینا پھر واپس نہیں کرنا، رب تے میرے نہ دیے نا، اللہ تے میرے نہ دیے نا، نہیں، ہر نبی یہی کرتا، اللہ سے کہتے ہیں ہمیں یہ چیز چاہیے، میرے حبیب نے تو ہاتھ کو بڑھا دیا، میرے قریب نے تو ہاتھ کو بڑھا دیا، اور پوری امتیں پوری قومیں عرض کرتی تھی اپنے نبیوں سے اللہ کے نبی دعا کیجیے اللہ ہم پر کرم کرے ہم جنت میں جائیں، تو میرے محبوب نے صحابہ سے کہا تم اللہ سے جنت طلب کیا کرو، اللہ سے جنت دعاؤں کے اندر مانگا کرو، یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما۔ آج تک کے بڑے بڑے شاعر بڑے بڑے نعت خواں کہتے ہیں ہمیں جہنم سے ڈر کیسا، ہمیں قبر سے ڈر کیسا، کرتوت سے طے کرو نا، نماز کے قریب نہیں جانا، اور بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے، آج خطیب اپنے خطبے بیچ رہے ہیں، نعت خواں اپنی نعتیں بیچ رہے ہیں، تلاوت کرنے والے اپنی قرأت بیچ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ جب قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا تو کملی والے جب فرمائیں گے بتا تو میری ریٹ لگا کے آیا تھا، 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ تو میری قیمتیں مانگ کے آیا تھا، آج اس لیے تو خطیبوں کے بعد میں تاثیر ختم ہو گئی، نعت خانوں نے سے جب نعت پڑھی اس انداز میں کہ ڈھول ڈھمکا لوگوں کو ناچنا شروع کر دیا، بلکہ اس وقت پر تو مجھے دیکھ کر دلی افسوس ہوا، میں دیکھ رہا تھا وہاں مکہ المکرمہ میں تھے جب 12 ربیع الاول یہاں پر تھی، تو لوگ جلوس کے اندر ڈھولیاں نچوا رہے ہیں، ڈھول بجوا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، خسرے نچوا رہے ہیں، اور میری قوم کس طرف چل پڑے ہو؟ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں، میلاد کی تعلیمات یہ ہے کہ میلاد کا جلوس جب نکالا تو مدینہ والوں کی طرف دیکھو کہ وہ مدینہ کے لوگ مدینہ میلاد کا جب جلوس نکالا ان کی زبانوں پر تھا طلع البدر علینا وجب الشکر علینا، وہ لوگ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا شکر ادا کر رہے تھے، ان کے احسان کو تسلیم کر رہے تھے، آقا پر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ آج تمہیں کیا ہو گیا؟ 2 نمبر پیر، 2 نمبر مولوی، 2 نمبر نعت خواں، انہاں پٹھا بٹھا چھڑیا دین دا۔ آج ہم کہتے ہیں عالم وہ ہے جو سر لگاتا ہو، جو شعر سناتا ہو، جو ہماری جیبوں کو کاٹتا ہو، پیر وہ ہے جو بڑی لگژری گاڑی میں اور بڑے اولٹ پٹھان لباس پہن کے آتا ہو کہ جیسا کوئی اسٹیج ڈانسر یا کوئی فلمی اداکار بھی نہ لباس پہن کے وہ بھی لباس پہن کے، ہمیں تو بڑا اونچا پیر ہے جس کے دائیں بائیں گاڑیاں اور گارڈ، ہمیں تو بڑا اونچا پیر ہے، اور ایسے لوگ ان کے پاس دین کا کچھ اثاثہ نہیں، اور اپنی گدیوں کو بچانے کے لیے وہ اس طرح کے ڈھونگے کام کرتے ہیں کہ میلاد کا موقع آتا ہے تو جناب ناچنا شروع کر دیا، نچوانا شروع کر دیا، ڈھول بجوانا شروع کر دیا، اب گھوڑیاں نچوانا شروع کر دی، بینڈ بازی شروع کروا دیے، اور نام کہہ رہتے ہیں کہ آقا کے میلاد کی خوشی ہم کیوں نہ منائیں، لیکن رب کائنات نے ہر خوشی کی ایک لمٹ رکھی ہے، ہر خوشی کی کیا رکھی ہے؟ لمٹ رکھی ہے۔ جو میرے مرید ہیں اگر وہ میرا استقبال کریں گے نا ایک دینی رہنما کی طرح تو میرا دل خوش ہوگا،
اگر میرا ہی استقبال وہ لوگ آگے اس طرح کریں گے تو مجھے دل خوش ہوگا. تم نے سمجھا کیا ہے؟ نام مصطفیٰ ذات مصطفیٰ کی تعظیم کو تم بھلا بیٹھے ہو. دھول دھمکا میرے نبی نے کہا کہ جہنم کا باچا ہے اور تم نے اسی کی طرف اپنا رخ موڑ دیا, اسی کی طرف تم چلنا شروع ہو گئے. میں اپنے دوستوں سے جوانوں سے کہتا ہوں اور دوسرے الٹا رواج پہاڑیاں لگائی جاتی ہیں اور ان کے اوپر جناب نقلی داڑھی لگا کر بٹھا دیا جاتا ہے, چہروں کے اوپر ماسک چڑھائے جاتے ہیں. کیا یہ سنت مصطفیٰ کی توہین نہیں؟ بولے میلاد مصطفیٰ کی یہ مذاق نہیں؟ ہماری قوم کس طرف چل پڑی ہے؟ میلاد محبوب کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیے. اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جاؤ آج میرے محبوب کی آمد کا ویلا ہے, آج میرا حبیب آ رہا ہے, آج میرا محبوب آ رہا ہے, جاؤ جبریل. تو جبریل کیسے جاؤ؟ یا اللہ کیسے جاؤ؟ فرمایا 4 جھنڈے پکڑ لو, ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لگا دو, ایک یار کے دروازے پہ لگا دو, ایک مشرق میں لگا دو, ایک مغرب میں لگا دو اور کائنات کو بتا دو کہ پوری کائنات پر حکومت کرنے والا مالی اور مختار اللہ کا محبوب آ رہا ہے. اور جانا کیسے ہے؟ فرمایا 72,000 علیین فرشتے لے کے جاؤ, تو سب سے اعلیٰ مقرب فرشتے ہیں میرے, 72,000 فرشتے لے کے جاؤ اور سب سے کہو میرے محبوب کا درود و سلام پڑھتے ہوئے جائیں. میرے محبوب کا درود و یہ تو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا انداز. جیسے آپ درس قرآن کمیٹی کے احباب کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی صبح نور آپ سرکار دو عالم وسلم کے موئے مبارک کی زیارت کرتے ہیں, درود و سلام پڑھتے ہیں. اگر آپ گلی کے باہر پین کے اوپر ڈھول بجانا شروع کر دیں, آپ کے لیے ہم جشن منا رہے ہیں آقا کا, کسی نے منع نہیں کرنا آپ کو, لیکن آپ کا کھاتا جہنمیوں کے اندر رجسٹرڈ ہو جانا ہے. لوگ تو آج کل مستی چاہتے ہیں, قوالیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی ہی کچھ ہو رہا ہے, نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اس پر بھی ہی کچھ ہو رہا ہے. نعت پیسہ طے کر کے جاتا ہے, خطیب پیسہ کر کے, جس خطیب سے بات کرو نا حضرت صاحب ہم نے محفل میلاد کرنی ہے تشریف لائیں, کہتے ہیں ساڑھے اکاؤنٹ اتنے پیسے بات ہو. کیا یہی تعلیمات ہے پیر میرے علی شاہ کی؟ کیا یہی تعلیمات ہے مجدد الفسانی کی؟ کیا یہی تعلیمات ہے میاں شیر ربانی کی؟ کیا یہی تعلیمات ہے حضرت بہادر زکریا ملتانی کی؟ آج الویہ یہ ہے کہ ہم نے محبت رسول پر بھی سودے بازی شروع کر دی. تمہارا معیار بھی بگڑ نہیں ہے نا, ہمارے حالات خراب ہی ہونے ہیں, درست تو نہیں ہو سکتے. یا آپ مجھے یہ بتائیں, ایک بات بتائیں, پوری کائنات کے اندر جتنی اللہ نے زمین بنائی ہے, اللہ نے جتنی زمین بنائی ہے, کوئی اس کو حدود اربع شمار کر سکتا ہے؟ بولیں. آج تک کسی سائنسدان نے, کسی جغرافیائی سطح پر ناپ کرنے والے کسی بندے نے آج تک بتائیے کہ کتنی زمین ہے, کل زمین کا رقبہ کتنا ہے؟ بولیں. اور جن کی خاطر زمین کو رب نے پیدا کیا تو وہ زمین کا رقبہ شمار نہیں کر سکتے, تو جن کی خاطر بنائی گئی ہے تو ان کی شان کو شمار کیسے کرتے ہو؟ شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, آخر میں یہ بات ہے درس قرآن کے دوستوں کے لیے تحفہ ہے. نظر میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, وہ نعت جہاں پڑھتا ہے نا, جس جو چودھری بہت پیسے دے رہا ہو کٹ رہا ہو, چودھری صاحب ہے تہاڈی نظر شیر ہے جی. ہاں وہ خطیب صاحب خطاب کر رہے ہو نا, وہ ساتھ میں بیٹھا نا چندر چنگا چودھری
یا ملک صدیق صاحب ورگا ڈاکٹر انور صاحب ورگا ڈاکٹر انور صاحب تو ویسے یہ کام کرتے ہی کوئی نہیں پیسے مجھے کو نہیں کرتے تے اگر جو بندہ بیٹھا ہوئے خطیب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کمال بات ہے ڈاکٹر صاحب کی کمال ہے ڈاکٹر صاحب نے بکے دار کیا پھول بچھاتے یہ کرتا ڈاکٹر صاحب اور نکل کے پیسے کٹیں گے ہے جی ملک صدیق صاحب کی تعریف شروع کر دی اور تم میلاد مصطفیٰ کا بیان کر رہا ہے تعریف تو ان کے غلام کی بیان کرتا ہے ایمان کے سامنے غلاموں کی کیا اوقات ہے بے شک بے شک یہ کوئی اوقات ہوتی ہے اور بابا فرید جیسا عشق نے کیا پیر فرید نے سکھایا کہ محبوب سے محبت کیسے کی جاتی ہے قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کہا فریدہ میرے پیر معین الدین خواجہ غریب نواز تیرے اوپر بڑا راضی ہے اور تجھ سے ملنے آ رہا ہے 90 لاکھ کلمہ پڑھانے والا مرشد 90 لاکھ دل کی تاریخ کو ٹھنڈوں کو ایمان کا نور دینے والا پیر گھوڑیاں نچاڑ والا پیر نہیں پنگڑے پوان والا پیر نہیں 4 سال بھاگنے سوٹے گھوٹے نجوان والا پیر نہیں 90 لاکھ ہندو اور کافر کے دل میں اللہ کی محبت کا نور ڈالنے والا پیر آ رہا ہے اور کس سے ملنے آ رہا ہے پیر فرید سے کس سے ملنے آ رہا ہے پیر فرید سے وہ فرید جن کے بوہے کو جنت کا بوہا کہتے ہیں وہ فرید الدین گنجی شکر رحمت اللہ علیہ آپ نے پورے پاک پتن میں استقبال کی تیاریاں کروا دی تخت بچھوا دیے مسجد لگوا دی خواجہ غریب نواز آئے اونچے تختوں کو اونچی مسجد میں بٹھایا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آئے بابا فرید کے مرشد آپ نے ان کی مسجد میں بٹھایا اور خود خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے پیر کے قدموں میں بیٹھ کر خواجہ قطب الدین کے قدموں کو دبانا شروع کر دیا ان کی ٹانگیں دبا رہے ہیں ان کے قدم دبا رہے ہیں اور خواجہ قطب الدین کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہا فریدہ میرا پیر تجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے دیکھ رہا ہے یہ وجہ کیا ہے آج کی سونا یار ایک کو ہی بڑھایا جائے سبحان اللہ رانو ہی وسطی جنہ خسمی کو ہوئے کیا بات رانی کو جنہ خسم آج کی حضور میں نے ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں دیا ہے میں نے چہرہ آپ کا دیکھ کر بیعت کی ہے وہ ناک صحیح وہ آپ کے مرشد قریب صحیح رائے کی عزت و تعظیم صحیح لیکن میرے لیے سب کچھ تو آپ ہیں نا میرے لیے تو سب کچھ ہے یہ کیا بات ہوئی نہ تعریف تو محبوب کی کر رہا ہے میلاد تو محبوب کے آیا کھڑا ہے کہہ رہا 24 صاحب تمہاری نظر ہاں جی پیر صاحب تمہاری نظر تاکہ 5-5 ہزار ایکڑ میں نوٹ جاؤ نوٹوں کی خاطر تو محبت اور رشتے کو تبدیل کر دیتا ہے تجھ سے بڑا بے خیر کوئی نہیں ہو سکتا کہ تو نے دنیا کی دعوت کی خاطر محبوب کی محبت کو بیچ ڈالا محبوب کے نام کو بیچ ڈالا شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ابا جان ہیں سبحان اللہ سبحان کن کے ابا جان ہیں شاہ ولی اللہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ جن کو ہر مکتبہ فکر کے لوگ اپنا بڑا بزرگ تسلیم کرتے ہیں دیوبندی ہو وہابی ہو سنی ہو کوئی بھی ہو شاہ ولی اللہ کا سارا اپنا مانتے ہیں اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے آگے بیٹھے شاہ عبد الحق محدث دہلوی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی یہ دہلویوں کا وہ خاندان ہے جن پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ایسی نگاہ کرم ہے کہ قبلی والے نے ایک ایک بندے کو 75 مرتبہ جاگتے زیارت کروائی ہے شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ بات میرے آقا کی نظر ہے مگر تحفہ در سے قرآن والوں کے لیے یا بعد میں جب بات سن لیں گے پھر سمجھ آئے گی تحفہ ہمیں کیوں دیا ہے شاہ عبد الرحیم دہلوی وہ بزرگ تھے جو میلاد کے مہینے میں سرکار کو میلاد مناتے تھے گج وج کے مناتے تھے مکہ کے اندر رہنے والے مکہ کی ہر گلی میں
کہ سرکار کے میلاد کا لنگر تیار ہو رہا ہوتا. وہ شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے, ڈاڑے بیمار ہو گئے. شاہ ولی اللہ مقدس فرماتے ہیں کہ میں نے ابا جی کو دیکھا اور مجھے محسوس ہوا کہ شاید ابھی ان کی روح قبض ہو جائے, ابھی وصال ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ نڈھال ہو گئے, آنکھیں بند ہو گئی, ہم نے سمجھا کہ بس روح نکلے کہ نکلے. شاہ عبد الرحیم مقدس فرماتے ہیں کہ ایسی لاگت بن گئی کہ میں اپنی چارپائی سے حرکت نہیں کر سکتا تھا. بے ہوشی کا عالم طاری ہوا تو قبلی والے نے زیارت کروا دی. میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کروائی. فرمایا عبد الرحیم کیا بات ہے, میلاد تو میرا مناتا ہے اور دکھی ہو کے جاتا ہے. سرکار کو میلاد منانے والا کبھی دکھی نہیں ہوتا, آقا کا ذکر کرنے والا کبھی دکھی, کیونکہ میلاد منانے والے کی کہانی کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دستِ کرم ہوتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ محبت ہوتی ہے جو سرکار کا دیوانہ ہو. اور دیوانگی کا عالم یہ ہے, میں کہوں یا رسول اللہ آپ کا دیوانہ ہوں تو کم از کم دیوانگی کی علامت یہ ہونی چاہیے کہ 5 وقت میں مصلی کے اوپر بھی حاضر ہو. میں کہوں کہ میں رسول اللہ کا دیوانہ ہوں, دیوانگی کی صورت یہ ہونی چاہیے کہ میں روزانہ قرآن کے اندر اپنی حاضری پیش کرتا رہوں. میں کہوں کہ میں کملی والے کا دیوانہ ہوں تو رزق کی حلال میری کمائی ہونی چاہیے. میں کہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہوں, سود اور رشوت سے پاک میرا روزگار ہونا چاہیے. میں کہوں کہ کملی والے کا میں دیوانہ ہوں تو میں ہر انسان کے لیے باعث نفع بنوں, باعث تکلیف نہ بنوں. یہ تو ہے دیوانگی. یہ نہ کہ حاجی صاحب ہر سال حج پہ جاتے ہیں, عمرے پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, لوگوں کی جیبوں کو کاٹ کاٹ کے وہ ایک بندہ مجھے کہتے ہیں میں فلاں دکان پہ جاتا ہوں تو میں اس کے ساتھ جو ہے نا حاجی صاحب کی دکان پہ نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتے؟ حاجی صاحب جی چھرا تیز رکھا ہوا, ہم تو اپنے حج کو بھی بدنام کیے بیٹھے ہیں. تو کیسے ہمارا حج اور کیسے ہماری نماز؟ تو شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بابا فرماتے ہیں کیا بات ہے, آج کے سونا آپ آ گئے تو سب باتیں ختم ہو گئی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جسم اطہر پر اپنا ہاتھ پھیرا. جو ہاتھ پھیرتے گئے شاہ عبد الرحیم دہلوی فرماتے جیسے قبلی والے کا ہاتھ جسم پر لگا مجھے میرا جسم پورا صحت مند ہو گیا, شفا یاب ہو گیا میرا ہاتھ, میرا جسم پورا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب ہے اور سرکار نے کیا کیا, کملی والے نے میرے سر کو اٹھایا اپنی گود میں رکھا. میرے نبی نے میرے سر کو اٹھایا اور اپنی سرکار نے غلام کا سر اپنی گود میں رکھا ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جب کملی والے کا سر انور میری گود میں آیا, میں نے زمین کی طرف دیکھا تو زمین تحت الصراط نظر آئی, اوپر دیکھا تو عرش اولا دکھائی دیا, عرش اولا دکھائی دیا. فرمایا محبوب کا سر میری گود میں تھا, مجھے پیاس محسوس ہوئی. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں 100 کی بلندیاں گواہ ہے, مجھے پیاس محسوس ہوئی, غیر سے آواز آئی ابوبکر اپنا ہاتھ باہر نکال. میں نے ہاتھ نکالا, بشیزہ آیا, پانی کا بھرا ہوا. ابوبکر اس کو پی لے, میں نے پانی پی لیا. تو جب کریم نے آنکھ کھولی فرمایا پتہ ہے تجھے ابوبکر یہ پانی کہاں سے آیا تھا؟ آج کی سونا مجھے کوئی خبر نہیں, فرمایا جبریل لایا تھا جنت کی نہر کے اندر سے بھر کے آیا. سرے انور محبوب کا غلام کی گود میں. حضرت علی پاک فرماتے ہیں جب محبوب کا سر میری گود میں تھا مقام صحبہ پہ, میں نے اس مقام کی زیارت کی. حضرت الشمس اس مقام کو کہتے ہیں, مقام صحبہ. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور حضرت علی کی گود میں, مولا علی کی نمازہ سے قضا ہو جاتی ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھولتے ہیں, علی پاک رو رہے ہیں. علی کیوں رو رہے ہو؟ آج کی سونا نماز رہ گئی, نماز قضا ہو گئی. علی علی کرنے والوں, علی تو نماز قضا ہونے پر روتے تھے اور تم کہتے ہو ہم علی کا نعرہ لگاتے ہیں بس نہیں کافی, 24 گھنٹے کی نماز ہے, ساڑھے عشق والی نماز ہے, مسیح عشق کرنے مولویوں کی نماز ہے, عاشق نے تو 24 گھنٹے کی نماز ہے. میں کہہ رہی دس تو امام حسین تو بڑا عاشق ہے. بتاؤ یہ گلی میں بیٹھا ہوا پیر
امیر حسین سے افضل ہے؟ میرے مولا حسین نے تو دشت کربلا میں تلواروں کے سائے کے اندر جب یہ خبر تھی کہ نماز کی حالت میں جاتا ہوں تو شہید کر دیا جاتا ہوں، اگر تلوار چلاتا ہوں تو ان سب کو واسطے جہنم کر دیتا ہوں، لیکن کہا نہیں، زندگی قربان ہو سکتی ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتی ہے، نماز ہے۔ اور تلے تو کیڑا پیر بڑے بیٹھا ہے، جب سامنے بھنگا نے گھوٹے لا کے آخر کے دل دی نماز ہے، نہ شرم آتی ہے نہ عقل آتی ہے، کہاں سے اس لے کے آئے ہو؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم قربان جب آقا کی شان پر حضرت علی پاک کی گود میں آپ کا سر انور ہے، حضرت علی پاک کا سوڑا نماز قضا، تو میں علی قضا پڑھنی قضا پڑھنی قضا پڑھنی ہے کہ آج کے دی سوڑے جڑا ہوئے تو اڈا غلام دے پڑے قضا۔ علی پاک نے ایک نیا راستہ سبق دیا ہمیں کہ مومن کی نماز تو کبھی قضا ہو سکتی ہی نہیں، مومن ہوتا وہی ہے جو ادا نماز پڑھتا رہے، ہم تو قضا بھی نہیں پوری کرتے، نمازیں پڑھتے نہیں، پھر پیروں کے بعد آؤ گے، پیر جی فلانا مسئلہ ہو گیا، تھوئی جی فلانا مسئلہ ہو گیا، تکلیف ہو گئی، تکلیفات آپ کی پیڑا دے آپ کے اٹھنیاں نے نا، جس میں رب آگے جھکنا کوئی نہیں، لگ کے جو پیڑ ہوتی ہے، کدھی جھکایا دے اس لگ نو رب نے بارگاہ آئیچ، لگتا دفتیاں نے کدھی نہ لگتا لے کے گئے ہو مسجد کی طرف، اکھاں دفتیاں نے کدھی نہ اکھاں نے وضو کا پانی لگایا، دل تکلیف ہے کدھی اس دل مصطفیٰ دی یاد نے بٹھایا، جواب آئے گا نہیں، نہیں تے پھر ٹھیک ہے نا، زیادہ لگنا ہے نا۔ اللہ نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی، یہ لائٹ لگی ہے نا، لائٹ یہ بلب، اس کو لگانے کا مقصد کیا ہے؟ اس سے روشنی آئے، اس کے علاوہ کوئی مقصد ہے؟ سارے سیانے بیٹھے ہو، کوئی مقصد ہے؟ یہ پنکھا جو ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا دینا؟ ہوا دینا نا، ادھر کے ہانڈی پکا سکتا ہے کھانے واسطے، کیونکہ ادھر مقصد ہی نہیں ہے۔ تو رب کائنات نے جو جسم بنایا دل یاد نہیں بنایا ہے، تعریف نہیں سبحان، اکھیاں بنائیاں سونے دے، اکھیاں بنائیاں سونے دے، رسینت پارسن و غلط کا سے رہ گئے، بیکار ہی ہونا۔ تو مولا علی نے کہا نبی کا سر میری گود میں، میرے آقا نے اشارہ کیا سورج واپس آیا، نبی کا سر ہو غلام کی گود میں، غلام کی یہ شان ہو جاتی ہے، اس عبد الرحیم کی کیا شان ہوتی کہ ایک غلام کا سر امام الانبیاء کی گود میں جب آیا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے قریب شاہ عبد الرحیم یعنی کا سر اپنے گود میں لے کر شہلا رہے ہیں، محبت فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ بڑی مدت ہو گئی، کاش تھی دل میں، تڑپ تھی دل میں، کاش میرے پاس میرے نبی کا ایک بار مبارک ہوتا، سبحان اللہ، ایک بوئے مبارک ہوتا، تو میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ دلہ دیا جان دے، وہ دلہ دیا سکیاں کھجوراں اگا جان دے، پتھراں نو کلمہ، سکیاں کھجوراں پتھراں نو کلمہ، دلہ دے جانی محبوب نے، آپ نے دل کی جان لی، کیوں داڑھی مبارکہ پر کبھی والے نے ہاتھ پھیرا، یوں ہاتھ پھیرا سرکار، سبحان اللہ، ہاتھ پھیرا اور سرکار کے 2 بال مبارک سفید، آقا کی داڑھی مبارکہ میں کل 6 یا 20 بال مبارک سفید تھے، کتنے؟ 6 یا 20، اس سے زائد نہیں، 63 برس کے عمر میں ظاہر یہ آیات تھی یہ بات، حقیقی کو تو نہ میں جانتا ہوں، نہ جبریل جانتا ہے، نہ کوئی اور جانتا ہے، رب جانتا ہے یا اس کا حبیب جانتا ہے۔ 2 بوئے مبارک آئے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ عبد الرحیم کو کہا کہ یہی چاہتے تھے یہ لو، اب یہ آخر تک تمہارے ساتھ رہیں گے، رحمت اور برکت بھی تمہارے ساتھ، اور ان بوئے مبارک کی برکت سے تیری نسل در نسل، نسل در نسل آنے والی ولی پیدا ہوگی، تجھے میں خواب کے اندر اپنا چہرہ دکھا رہا ہوں، ان کو جاگتے ہوئے اپنی زیارتیں کرواتا رہوں گا۔ اتنا بلند مقام عطا کیا، موئے مبارک عطا کر کے دل لینے والے کو فرمایا کہ
تر گئی ہے، تیرے در سے بھی شاہ عبدالرحیم یہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی، جسم کو دیکھتا ہوں، جسم سے اسلامت کوئی بیماری کے آثار نہیں، ہاتھوں کو دیکھتا ہوں، ہاتھوں میں موئے مبارک نہیں، دل میں خیال آیا کہ کیسے ممکن کہ میرے ہاتھ میں موئے مبارک، میں نے کہا کہ وہ تو خواب تھا، آواز آتی ہے میرے محبوب کی کانوں میں، اور چلا ہو گیا ہے جس کو ہم خواب میں دکھاتے ہیں اسے حقیقت ہی میں دکھاتے ہیں، یا خواب میں ہم جس کو عطا کرتے ہیں حقیقت میں ہی عطا کرتے ہیں۔ فرمایا اپنے تکیے کے نیچے دیکھو، میں نے تکیے کو اٹھایا تو نیچے سے سرکار کے 2 موئے مبارک مل گئے۔ وہ شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں نے آقا سے محبت کی تو سرکار نے بھی محبت کا صلہ عطا فرمایا۔ تو مبارکباد دیتا ہوں اپنے درس قرآن کے دوستوں کو، ان نوجوانوں کو، ان بزرگوں کو، اور اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو، یہ خوش نصیب ہے کہ کملی والے نے آپ کو بھی اپنے 2 موئے مبارک عطا فرمائے۔ آپ نوکری کر رہے ہیں، آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں، کملی والے کے موئے مبارک۔ ایک سرکار کے سفید داڑھی کے بال مبارک ہے، سفید، اور پوری دنیا کے اندر 4 ہیں یہ سفید موئے مبارک۔ کتنے ہیں؟ 4 موئے مبارک ہیں، اور ان 4 میں ایک آپ کے پاس موجود ہے۔ میں برسٹ جدہ گیا، جس دن آپ نے کہا کہ سارا دن غائب رہے ہو، جدہ گیا، وہاں پر کچھ عربی فیملیاں تھیں، عربی لوگ تو ان کے ساتھ بھی معاملات تھے، ملاقاتیں تھیں، کیونکہ وہ بھی محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں۔ تو میں نے اس دن آپ کی تصویریں آئی گئی تھی موئے مبارک کی، تو میں نے اس کو دکھایا کہ یہ دیکھو یہ ہمارے پاس، وہ تو رونا شروع کر دیا، اس نے بے اختیار رونا شروع کر دیا، جیسے چھوٹا بچہ نہیں روتا، سسکیاں بھرتا ہے۔ میں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میرے باپ کے باپ اور ان کے آگے باپ، میرے جد اعظم بڑے دادا، وہ سنایا کرتے تھے کہ ہمارے خاندان میں سرکار کے ایک موئے مبارک تھے، داڑھی مبارک کے سفید والے، اور وہ ہم سے اب کسی اور کی طرف چلے گئے ہیں۔ جب تک وہ موئے مبارک ہمارے قبیلے میں رہے، ہمارا قبیلہ پورے عرب کا سردار بن کے رہا۔ تڑپ اٹھا کہ آپ کے پاس یہ کیسے آیا؟ میں نے کہا یہ اللہ کے کرم اور مصطفیٰ کی نگاہ محبت سے آیا ہے۔ تو اسی کا کیا میں اس کو اپنی حقیقی ان آنکھوں سے زیارت کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا کر سکتے ہو۔ کہنے لگا پھر کیسے کروں؟ میں نے کہا 26 نومبر کو ہمارا سالانہ محفل میلاد ہے، آ جانا، سرکار کے موئے مبارک کی زیارت بھی ہو جائے گی، سرکار کے دیوانوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ تو اسے وعدہ کیا، اسے کہ جی 26 میں 25 نومبر کو پاکستان پہنچوں گا، 26 پہ محفل میلاد میں ہوں گا، اور وہ اس شک پہ آ رہا کہ میں نے کملی والے کے موئے مبارک کی زیارت کر دی۔ تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ ہمہ وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی نوکری میں ہیں۔ قیامت کے دن قبر میں، حشر میں جو آپ نے کی کام آئی یا نہ آئی، یہ ضرور آئے گی یا رسول اللہ، ہم آپ کے موئے مبارک سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کے موئے مبارک سے، اور یہ محبت ہمارے لیے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا عامل ناصر ہو۔